ہم برکاتے زندہ باد، ہم برکاتے زندہ باد۔ اہل منبر کی توجہ، کیونکہ جب اہل منبر خاموش ہو جاتے ہیں تو لگتا ہے شاید خطیب صاحب کچھ غلط بول رہے ہیں، اس لیے آپ کا بولنا ضروری ہے۔ جی لکھتے ہیں، کہتے ہیں انمول نگینہ ہے، رحمت کی نشانی ہے، سچ پوچھو تو مگہر میں برکت کی نشانی ہے۔ سچ پوچھو تو مگہر میں برکت کی نشانی ہے، مرکز ہے یہ لاسانی تہذیب و تمدن کا۔ مرکز ہے یہ لاسانی تہذیب و تمدن کا، مگہر ہے یہ، مگہر ہے شہرت کی نشانی، مگہر ہے یہ، مگہر ہے شہرت کی نشانی ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ شاہوں سے بھی بڑھ کر ہے اس در کا سوالی، شاہوں سے بھی بڑھ کر ہے اس در کا سوالی بھی، یہ شان سخاوت ہے، سخاوت ہے شفقت کی نشانی ہے۔ آگے لکھتے ہیں پرنور فضائیں ہیں مگہر کی جو ہے لوگوں، پرنور فضائیں ہیں مگہر کی جو ہے لوگوں، صوفی کی عنایت ہے الفت کی، صوفی کی عنایت ہے الفت کی نشانی ہے۔ یہ تین اشعار حضور محبوب اولیاء کی بارگاہ میں اب سمر دہلوی صاحب تین اشعار پیرانے جو اعظام ہیں ہمارے مادرہ مطہرہ کے، ہمارے اکابرین، ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اولاد علی ہیں وہ، کیا ہے؟ اولاد علی ہے وہ، ایک حرف جلی ہے وہ، اولاد علی ہے وہ، ایک حرف جلی ہے وہ، یہ رتبہ ہے شاہانہ اطرت کی نشانی ہے، رتبہ ہے شاہانہ اطرت کی نشانی ہے۔ اب یہ شعر میں اہل مگہر کے حوالے کر رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں شعر کا آپ استقبال کیسے کرتے ہیں۔ وقار ملت بن کر ایک تارا چمک اٹھا، میں وہی دیکھنا چاہ رہا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وقار ملت بن کر ایک تارا چمک اٹھا، یہ فیض ہے برکاتی قربت کی، فیض ہے برکاتی قربت کی نشانی ہے۔ ہماری ہمت ہماری طاقت، ہماری ہمت ہماری طاقت۔ اور حضور صاحب سجادہ تشریف رکھتے ہیں کہ آپ کے مردین کے لیے حضرت توجہ کا تعلیم ہو، یہ شعر ہیں برکاتی ڈر ڈر کے نہیں جیتے، حق ہے، حق ہے، یہ شعر ہیں برکاتی ڈر ڈر کے نہیں جیتے، مولائی ہے مولائی ہمت کی نشانی، حق ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مکتے کے شعر میں آپ لکھتے ہیں کہ ہے گلشن برکت کا ایک پھول ثمر تو، لکھتے ہیں ہے گلشن برکت کا ایک پھول ثمر تو بھی، یہ شعر و سخن ان کی نسبت کی نشانی، یہ شعر و سخن ان کی نسبت کی نشانی ہے۔ معزز سامعین، مردین، متوسلین، خانقاہی اصول کے مطابق میں اپنی گفتگو سرور کائنات تو شروع کروں گا، آپ کو تقریر میں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا، اس کے بعد مولائے کائنات، اس کے بعد حضور محبوب الاولیاء کی بارگاہ میں خراج پیش کر کے میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا، کیونکہ کل مولود کی محفل ہو چکی ہے، مولود کی محفل ہو چکی ہے، اور عید میلاد یعنی ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع النور کا۔ میں چاہتا ہوں سرور کائنات کے میلاد کا بھی ذکر ہو جائے، کیونکہ یہ کائنات جو ہے بنی ہے یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا، ہم بیٹھے ہیں یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آسمان کے سامیانے کو کبھی نہ بناتا، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو زمین کے فرش کو میں کبھی نہ بچھاتا، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو پہرو پر کو میں زمین بچھاتا، اے محبوب یہ تیری جبی ہے جو آج جنت چمک رہی ہے، اے محبوب یہ تیرے دست پاک کا صدقہ ہے کہ آج جو نہر فرات جیسی نہر جنت میں بہ رہی ہیں، تو یہ کائنات رسول کا
صدقہ ہے. آج کچھ لوگ کہنے لگتے ہیں یہ محبوب الاولیاء کی بارگاہ سے ایک پیغام لیتے جائیے، کیونکہ یہ پوری تقریر محبوب الاولیاء دربار سخی در سخی کا پیغام ہے. اس کو گاٹھ باندھ لیجئے اور لے کے جائیے اپنی زندگی میں اپلائی کیجئے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کا میلاد نہیں منانا چاہیے، رسول کا میلاد یا مولود جو بھی ہے نہیں منانا چاہیے. میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آسان جواب دے رہا ہوں، لے کے جائیے. لوگ پوچھیں کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، ان کو ایک سادہ جواب دیجیے گا، یہ خانقاہی جواب ہے. ان کو دیجیے گا، کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی قسمت میں لکھا ہے. واہ، کہاں لکھا ہے میلاد منانا؟ ہم سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ سب سے پہلے میلاد کس نے منایا؟ میلاد مصطفیٰ منانا سنت الہی ہے. ضروری نہیں کہ زوردار بات میں زور سے ہے نا، کیا ہے؟ سنت الہی. آپ پوچھ لیں کیسے، تو میں کہوں گا کہ رسول سے پوچھو کیسے. میرے رسول فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اور جب نور کو پیدا کیا خدا نے کیا کہا تھا؟ السلام علیکہ یا محمد. کیونکہ محمد کا ذکر ہی میلاد مصطفیٰ، محمد کا ذکر ہی میلاد مصطفیٰ ہے. تو باری تعالیٰ نے عرش پر محمد کا ذکر کر کے یہ بتلا دیا، اے لوگوں عرش پہ میں نے پڑھ دیا، فرش پہ تم پڑھ دو. پڑھ دیا. اب اس بات میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ رسول کے نور کو کب پیدا، کس سے پہلے، اس سے پہلے. ارے جب کچھ نہیں تھا ہے نا، لفظ نہیں تھا اس سے پہلے پیدا کیا. ہاں جبرائیل سے ایک روایت ملتی ہے، جبرائیل سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا یا قے کریم، ملائے اعلیٰ پہ ایک تارہ 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. میرے رسول نے کہا یا جبرائیل انا ذالک الکوکب، میں وہی ستارہ ہوں. ہاں جب میں قیام میں ہوتا تو وہ نور تم میرے ماتھے میں چمکتا ہوا دیکھتے، جب میں رکوع میں جاتا تو وہ نور چھپ جاتا ہے نا. ہاں اب مخلوق کی بات کرو کہ میلاد کس نے منایا، سب سے پہلے تو بتا دو، کیونکہ یہ خانقاہی اصول کے مطابق میں ذکر کر رہا ہوں ہے نا. کیونکہ ضروری ہے سرور کائنات کا ذکر ہو، پھر مولا کائنات کا ذکر ہو، پھر کی بارگاہ میں خراج پیش کیا جائے. مخلوق کی بات کریں، میں بتاؤں کس نے میلاد منایا. سننا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام. آپ پوچھیں گے حضرت کیسے؟ جب شیطان نے کہا تھا اے آدم آپ یہ درخت کا پھل کھا لیجئے اگر جنت میں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے. آدم نے کھا لیا، جنت سے باہر آ گئے. واقعہ آپ کو یاد ہے، آپ توبہ کرتے رہے. روایت میں بات ملتی ہے 40 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال، تعداد سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے، جتنے بھی سال توبہ قبول نہیں بھی. جبرائیل نے کہا آدم کیا کر رہے ہو، وسیلہ تو لگاؤ. اب جو وسیلے سے جس کو پریشانی ہے وہ جبرائیل سے جھگڑا کرے، ہم سے نہیں. اور فرشتے محفوظ ہیں، خطا معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطا ہی نہیں ہوتی. تو اہل سنت جو وسیلہ لگاتے ہیں وہ یہ جبرائیل کی سنت ہے. وسیلہ تو لگاؤ. تو آدم نے کہا اللہم بحق محمد، اے اللہ محمد کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما لے. اور علماء کی توجہ، اہل منبر کی توجہ، یہ بات پوری نہیں ہے. کہو تو بات آگے بڑھا دوں آگے. سننا چاہ رہے ہیں آدم نے کہا اللہم بحق محمد علیاً و فاطمہ و حسن و حسین. اب علماء مجھ سے پوچھیں گے حضرت کہاں سے بول رہے ہیں؟ اٹھائیے تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی کو، آیت اٹھائیے فتلقى آدم من ربہ، تفسیر پڑھ لیجیے. ہے نا؟ تو کس نے ذکر؟ اب دیکھیں اب یہی مسئلہ خراب ہے. اب میں نے اہل بیت کا ذکر کر دیا، کل چکے چلنے لگے لوگوں کو، وہ حضرت آئے تھے میلاد پڑھنے، بیچ بیچ میں اہل بیت کا بھی ذکر کر رہے تھے. یاد رکھو آل رسول کو آل رسول سے جدا کر کے نہیں بتایا جا سکتا. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ایک مثال. آپ سب کے پاس موبائل ہے، موبائل ایگزامپل کے طور پہ لیجیے گا. موبائل خریدنے جاتے ہیں، موبائل کی پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ موبائل آپ خریدیں گے آپ کو ایڈاپٹر ریٹیچبل فری ملے گا. ٹھیک ہے، آپ گئے لینے، اس نے آپ کو چارجر دیا ہی نہیں. اب پالیسی میں لکھا ہوا چارجر فری ہے، آپ گھر آئے موبائل لے کر، اس میں چارجر نہیں ہے، انباکسنگ کی. آپ گئے بھاگے بھائی چارجر، بولے میں نہیں دوں گا چارجر ہم نہیں بیچتے، ہم صرف موبائل دے پائیں گے اتنے پیسے. آپ کہیں گے کہ بھائی پالیسی میں لکھا ہوا ہے
تو بولے پالیسی میں لکھا ہوا تو کیا ہوا، ہم نہیں دیں گے. تو آپ واپس جب آ جائیں گے تو کیا لوگوں کو بتائیں گے؟ یہ تو بتائیں گے کہ اس کے دکان پہ مت جانا، چور ہے، آدھا مال رکھ لیتا ہے چرا کے، آدھا دیتا ہے. تو جس طرح موبائل کی پالیسی میں بیٹری فری ہے، اسی طرح میں رسول کی محبت کی پالیسی میں آل رسول کی محبت شامل ہے. اب تو تمہیں آل رسول کی محبت بتائے، تو تمہیں رسول کی محبت بتائے، آل رسول کی محبت نہ بتائے، سمجھ جاؤ مال آدھا دے رہا ہے، آدھا دے رہا ہے اور آدھا چوری کر کے رکھ رہا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں، آج آپ کسی اور کے در پہ نہیں، دربار سخی پہ آئے ہو. یہاں چوری نہیں ہوتی، یہاں جب مال دیا جاتا ہے تو پورا دیا جاتا ہے. بے شک فیضان حضور محبوب العالیہ، فیضان حضور محبوب العالیہ، عرس حضور محبوب العالیہ. ہے نا؟ تو یہاں مال پورا ملے گا، اس بات کی گارنٹی ملے گا، مال پورا ملے گا. اللہ نے یہ کہا تھا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی. علماء بیٹھے سن رہے ہیں میری بات. اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد پر درود بھیجتے ہیں. لیکن میں رسول نے کہا اے لوگوں، اگر تمہیں مجھ پر درود بھیجنا ہے تو پہلے میری آل پر بھیجو. اور یہ بات یہیں تک نہیں ہے. خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کیا فرما رہے؟ ارقبوا محمد فی اہل بیتہ. اے لوگوں، اگر تمہیں محمد کو تلاش کرنا ہے تو کہیں اور نہیں، اہل بیت کو تلاش کرو. یہ کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری شریف میں جا کے پڑھنے چاہیے. اب صفحہ نمبر اور جلد نمبر نہیں بتاؤں گا میں، کیونکہ آپ پڑھنے سب کچھ میں بتا دوں گا تو آپ کیا کریں گے. یہ ایک آج کل آسانی ہو گئی ہے، سب کچھ بتا دو، آپ بھی کچھ محنت کر رہے ہیں نا. تو میں نے کیا کہا، کیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت اللہ کے رسول کو تلاش کرنا ہے. تو کہاں تلاش کرو گے؟ کہاں تلاش کرو گے؟ زور سے بولو، کہاں تلاش کرو گے؟ کہاں تلاش کرو گے؟ آج ایک مرد قلندر جب مظہر کا، جب اس نے محمد کو تلاش کیا تو اس نے فخار ملت میں پایا. جب اس نے محمد کو تلاش کیا تو سید ملت میں پایا. جب اس نے محمد کو تلاش کیا تو سید الورع میں پایا. نتیجہ یہ ہو گیا کہ آج وہ خود کتب مظہر ہو گیا. بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایڈریس صحیح ہوگا تب تو پتہ نہیں پہنچے گا. بے شک ایڈریس ہی گڑبڑ ہے تو بول رہے ہیں لوکیشن نہیں مل رہا. پتہ صحیح ہونا چاہیے. تو آپ جس پتے پر آج بیٹھے ہیں وہ پتہ کریکٹ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ پتہ سیدھا ماریرہ شریف تک جاتا ہے، اور ماریرہ شریف کے سید ذاتگان اور حضور وقار ملت، حضور نسبی میاں، حضور سید العلماء، حضور آل مصطفیٰ، ان کا پتہ ڈائریکٹ مولا کائنات تک جاتا ہے. تو پتہ آپ کا صحیح ہے. اب آؤ بات آگے بڑھا. اس کے بعد کسی نے منایا اب آدم علیہ السلام کے بعد شیش ہوئے، شیش کے بعد مالائل ہوئے، مالائل کے بعد علائل ہوئے. اس کے بعد یہ زمانہ بڑھتا گیا، نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. اب نوح علیہ السلام کی پوری کشتی کا واقعہ میں پڑھوں جو قرآن میں وسنور ذکر کیا قرآن میں. اب بیان کروں تو مجھے بہت وقت چاہیے اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ میرے بعد شہزادے حضور نصیب ملت حضرت علامہ مولانا محمد جامی برکاتی خلیفہ حضور وقار ملت آپ کا بیان ہونا ہے. اس لیے بہت شارٹ میں اپنی بات رکھ دوں اور نتیجہ پیش کر کے. اب نوح علیہ السلام کی کشتی جب آپ بنانے لگے، خیر آپ کی عمر 900 سال تھی اور 40 سال تک اللہ کی عبادت لگاتار کرتے رہے. 900 سال تک اللہ کی عبادت کی فری میں. آج کا حال یہ نذرانہ بند، نعت بند، نذرانہ بند، تقریر بند ہے نا، فری میں اللہ کی عبادت کی. حالانکہ جب اپنے قوم سے کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، تو لوگ پتھر مارتے، اتنے پتھر مارتے نوح علیہ السلام کو کہ نوح علیہ السلام کا جسم ڈھک جاتا. صبح جبرائیل آتے، پتھر ہٹاتے اور آپ کے زخم پر اپنا نورانی پر ملتے.
یہ نوح علیہ السلام کی شخصیت تھی. جب آپ نے کشتی بنائی، اس میں بہت سارے واقعات ہیں، میں سب کو نہیں بیان کر سکتا، لیکن بس نتیجہ بتاتا ہوں. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ان کی قوم نے کہا کیا ہو گیا نوح تمہیں، اس ریت پر کشتی کہاں چلاؤ گے؟ لیکن مشیت الہی کا کچھ اور منظور تھا، کیونکہ عذاب الہی آنا تھا، طوفان نوح آنا تھا. لیکن جب وہ طوفان آیا، سارے لوگ، کچھ لوگ کشتی میں، ایک بیٹا باہر رہ گیا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ آ جاؤ کشتی میں. کہا ابا مجھے کشتی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ جو اونچی والی پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا. قرآن کہتا سب سے پہلے وہی ڈوب گیا، غرق ہو گیا. اب نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح میں ہے، مجدار میں ہے. لوگوں نے کہا اے نوح اپنے خدا سے دعا کرو تاکہ ہمیں نجات مل جائے. نوح نے کہا نہیں، اب خدا کی بارگاہ میں دعا نہیں، اب میلاد پڑھوں گا، میلاد پڑھوں گا. آپ نے کہا اللہم احفظنا بحق محمد علیًا و فاطمہ و حسنا و حسینا. دلیل چاہیے. کشتی کے پھٹے، جن پھٹوں سے آپ نے کھجور کے پھٹوں سے کشتیاں بنائی تھی، ان پھٹے میں سے تغرا بچا ہوا تھا. آپ نے باقاعدہ لکھا اللہم احفظنا بحق محمد علیًا و فاطمہ و حسنا و حسینا لکھ کر کشتی کے سامنے ٹانگ دیا. کشتی کے سامنے. اب مجال ہے کیا کوئی طوفان اسے تباہ کر سکے؟ مجال ہے کیا کوئی پانی اسے ڈبا سکے؟ جہاں علی کا نام لکھا ہو، جہاں محمد کا نام لکھا ہو، جہاں فاطمہ کا نام لکھا ہو، جہاں حسن کا نام لکھا ہو، جہاں حسین کا نام لکھا ہو. تاریخ لکھی ہے کشتی نوح کو نجات مل گئی. کشتی نوح کو نجات مل گئی. اب جسے یہ تغرا دیکھنا ہے جائے رشیا پیسہ خرچہ کرے، ہر چیز فری میں نہیں ملتی. پیسہ خرچہ کرو، جاؤ رشیا کے عجائب خانے میں. آج بھی تغرا لکھا ہوا رکھا ہے. تو میں بس یہی ٹھہرو، بس ایک بات بتا دوں، کشتی نوح کو نجات مل گئی. کشتی کے سامنے کیا فریم لگا ہوا ہے؟ اللہم احفظنا بحق محمد علیًا و فاطمہ و حسنا و حسینا. یہ تغرا لگا ہوا ہے. طوفان کچھ کر نہیں پا رہا تو بے آئے نہیں. میں رسول تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے. تو اس میں آ گیا اسے نجات دے دی جائے گی، تو اس سے باہر گیا اسے تباہ کر دیا جائے گا، چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اگر کشتی اہل بیت سے وہ پھر گیا تو اسے کوئی ہمالیہ اور پہاڑ بچا نہیں سکتا، کہیں بھی چڑھ جائے. تو کیا ہے کشتی اہل بیت؟ کیا ہے؟ کشتی نوح کی طرح ہے. اس میں زمانہ ہوگا آپ کو. حضور صوفی سخاوت علی دیکھیں نا، آپ تاریخ تو پڑھیں، آپ دیکھیں یہ نور محمدی، یہ فاطمہ اور حسن حسین کا صدقہ آدم کی توبہ قبول کروا رہا ہے. یہی صدقہ ہے، یہی صدقہ ہے. دیکھیں مائک جانے دیجئے، آپ میرے حوالے سے سنیں. یہی صدقہ ہے کہ یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا جا رہا ہے. یہی صدقہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے باہر نکالا جا رہا ہے. اور جب ابراہیم کو نارے نمرود میں ڈالا گیا تو ابراہیم نے میلاد مصطفیٰ ہی تو پڑھا تھا. اللہم بحق محمد. مشیت الہی نے اسی وقت آواز دی تھی یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اے نار سرد ہو جائے ابراہیم پر. یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا، آل مصطفیٰ کا. آج جو بیٹھے ہیں آپ، یہ بھی صدقہ ہے آل مصطفیٰ آل مصطفیٰ کا. تو میں بس آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پنجتن کا صدقہ لے تو کشتی نوح کو نجات مل جائے، آدم کی توبہ قبول ہو جائے اور ابراہیم سے کہا جائے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. تو آج جو عاشقان محبوب الاولیاء یہاں جمع ہے، مریدان حضور نظم ملت جمع ہے، اور ان کا جو سلسلہ ہے وہ ڈائریکٹ خانواد برکاتیہ کو پہنچتا ہے. تو مجھے بتاؤ آپ کا دامن آل مصطفیٰ سے جڑا ہے کہ نہیں؟ آپ کا دامن سید العلماء سے جڑا ہے کہ نہیں؟ آپ کا دامن سید ملت سے جڑا ہے کہ نہیں؟ آپ کا دامن وقار ملت سے جڑا ہے کہ نہیں؟ تو جو لوگ آل مصطفیٰ کی پناہ میں آ گئے وہ کشتی نوح میں آ گئے.